بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ پٹھان کون ہیں، ان کا اصل اور ان کی پہچان کیا ہے، اور کیوں پٹھانوں میں اسلام کا غلبہ ہے، یعنی دوسرے مذاہب کیوں عام نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت پرانی اور تحقیق سے بھرپور کہانی ہے جو ہمیں پٹھانوں کی تاریخ اور مذہبی لگاؤ کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ پٹھانوں کا تعارف اور اصل۔ پٹھان یا پشتون وہ قبیلہ ہے جو اصل میں افغانستان اور پاکستان کے کچھ علاقوں میں آباد ہیں۔ ان کا اپنا ایک خاص علاقہ ہے جسے ہم پشتون بیلٹ یا پختونخوا بھی کہتے ہیں، جس میں خیبر پختونخوا، بلوچستان کے کچھ علاقے اور افغانستان کے بہت سے علاقے شامل ہیں۔ پٹھان یا پشتون قوم ایک قدیم قبیلہ ہے جس کا تعلق وسطی اور جنوبی ایشیا کے علاقوں سے ہے۔ ان کا بنیادی تعلق افغانستان اور پاکستان کے شمال مغربی علاقوں سے ہے۔ پشتونوں کا شجرہ نسب سیدنا قیس عبدالرشید تک پہنچتا ہے، جو اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ قبیلہ پشتو زبان بولتا ہے، جسے افغانستان اور پاکستان میں ایک معزز مقام حاصل ہے۔ پٹھان ثقافت اور روایات۔ پٹھانوں کی ثقافت اور روایات کو پشتونولی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پشتونولی میں قبائلی قوانین، عزت و غیرت، مہمان نوازی اور انصاف شامل ہیں۔ یہ ان کی روزمرہ کی زندگی اور فیصلوں میں شامل ہیں اور انہیں دوسروں سے ممتاز بناتے ہیں۔ پشتونولی کی روایات میں مہمان نوازی کو خاص مقام حاصل ہے۔ چاہے کوئی بھی مسافر ان کے گھر آئے، ان کا استقبال بڑے عزت و احترام سے کیا جاتا ہے اور اسے پورے قبائلی رواج کے ساتھ مہمان نوازی دی جاتی ہے۔ پٹھان بہت سی قبائلی روایات اور رسم و رواج رکھتے ہیں جو انہیں دوسرے اقوام سے مختلف اور خاص بناتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبان، پکا پٹھان پہچان اور پشتونولی، جو ان کا قبائلی کوڈ ہے، کو خوب عظیم سمجھتے ہیں۔ پشتونولی پٹھانوں کا قبائلی قانون۔ پٹھانوں کا اپنا ایک قانون ہے جسے پشتونولی کہا جاتا ہے۔ پشتونولی میں بہادری، وفاداری، انصاف اور بدلہ شامل ہے۔ یہ پٹھان اور پشتون شناخت کا ایک بڑا حصہ ہے۔ پشتونولی پٹھانوں کی قبائلی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن یہ ان کے مذہبی اصولوں سے بھی ملتا جلتا ہے۔ اسلام میں بھی ان اصولوں کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پٹھانوں میں اسلام بہت گہری جڑیں رکھتا ہے۔ پٹھانوں میں اسلام کا آغاز۔ پٹھانوں میں اسلام کا آغاز 7ویں صدی میں ہوا، جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس وقت کے اور بہت سے صحابہ افغانستان کے علاقوں میں اسلامی تعلیمات کا پیغام لے کر پہنچے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب اور افغان علاقے قریبی تعلقات میں تھے۔ افغانستان کے پٹھان علاقوں میں اسلام کو جلد اور آسانی سے قبول کیا گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ان علاقوں میں پہنچا تو پٹھانوں نے اسے خوش دلی سے قبول کیا۔ پہلے پٹھانوں میں ہندو مت اور زرتشت مت جیسے مذاہب پائے جاتے تھے، لیکن اسلام کی تعلیمات اور پٹھان اصولوں میں خوب تعلق پایا گیا۔ پٹھانوں کی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ایک جدت۔ اسلام کے بعد پٹھانوں میں ایک نیا دور آیا جس میں اسلامی تعلیمات اور پشتونولی کے اصولوں کو ایک دوسرے میں شامل کر دیا گیا۔ یہ دیکھنے میں آیا کہ پٹھانوں نے اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں پر ڈھال دیا۔ اسلام اور پشتونولی کے اصول پٹھانوں کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ اس طرح پٹھانوں کا اسلام کے ساتھ لگاؤ بڑھ گیا اور انہوں نے دوسرے مذاہب کو اپنانا چھوڑ دیا۔ آج بھی پٹھانوں میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب نہیں پائے جاتے اور ان کا مذہب اور قبائلی شناخت ایک ہی طرف ہے۔ پٹھانوں میں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب کیوں نہیں ہیں؟ پٹھانوں میں دوسرے مذاہب اس وجہ سے عام نہیں ہیں کہ اسلام ان کی قبائلی اور شناخت میں بہت گہری جڑیں رکھتا ہے۔ اسلام اور پشتونولی کے اصول ملتے ہیں اور دونوں میں وفاداری، ایمانداری اور بہادری کا تقاضا ہے۔
یہ اصول پٹھانوں کے قبائلی اور اسلامی شناخت میں ایک جیسے ہیں۔ دوسرے مذاہب پٹھانوں میں اس لیے مقبول نہیں ہوئے کہ اسلام ان کے اصول اور زندگی کے طریقے میں شامل ہو گیا ہے۔ اسلام پٹھانوں کے ہر پہلو میں دکھائی دیتا ہے اور یہ ان کی تحقیق اور تاریخ کا ایک بڑا حصہ بن گیا ہے۔ افغان جہاد اور پٹھانوں کا مذہبی جذبہ۔ پٹھانوں نے اسلام کے لیے اکثر جنگیں لڑی ہیں، چاہے وہ منگولز کے خلاف تھیں یا برٹش کے خلاف، یا پھر سوویت یونین کے خلاف افغان جہاد۔ یہ پٹھانوں کے مذہبی اور قبائلی جذبے کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ افغان جہاد کے دور میں پٹھانوں نے اپنے علاقے اور اسلام کی حفاظت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں۔ افغان جہاد کے دور میں بہت سے پٹھانوں کا جذبہ اور بھی مضبوط ہو گیا اور انہوں نے اپنی زندگی کو صرف اور صرف اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے مذاہب کا پھیلاؤ عام نہیں ہوا۔ پٹھان اور اسلامی مشائخ۔ پٹھانوں میں اکثر اسلامی مشائخ کا اثر بھی دیکھا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ، شیخ عبد القادر جیلانی اور بہت سے مشائخ نے پٹھانوں میں اسلام کے جذبے کو مضبوط بنایا۔ پٹھانوں میں تصوف اور اسلامی تحقیقات کا اثر بھی بہت ہے جو انہیں اسلامی تعلیمات کے قریب رکھتا ہے۔ پشتون ولی اور انصاف کا نظام۔ پٹھانوں کے قبائلی نظام میں انصاف کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جرگہ ان کا قبائلی عدالتی نظام ہے جہاں قبیلے کے بزرگ مسائل حل کرتے ہیں۔ جرگہ کا نظام صدیوں پرانا ہے اور اب تک پٹھانوں میں رائج ہے۔ یہ نظام پٹھانوں کی انفرادیت اور ان کے خود مختار انصاف کے نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ اس نظام میں کوئی تحریری قانون نہیں ہوتا بلکہ ان کے اصول اور قبیلے کے بزرگوں کی حکمت پر فیصلہ ہوتا ہے۔ جدید دور میں پٹھانوں کی زندگی۔ آج کے دور میں پٹھان اپنی ثقافت اور روایات کے ساتھ ساتھ جدید دور کے تقاضوں کو بھی اپنا رہے ہیں۔ تعلیم اور ترقی کے میدان میں بھی پٹھانوں نے اپنا مقام پیدا کیا ہے۔ چاہے سیاست ہو، تجارت یا تعلیم، پٹھانوں کی کامیابیاں بڑھ رہی ہیں۔ تاہم انہوں نے اپنی پہچان، زبان اور ثقافت کو محفوظ رکھا ہے۔ آج کے دور میں بھی پٹھانوں میں اسلام کا غلبہ ہے۔ ان کے علاقوں میں اسلامی تعلیمات اور مساجد بہت زور ہے۔ نئے دور میں بھی پٹھانوں نے اپنے اصول اور مذہبی لگاؤ کو برقرار رکھا ہے اور دوسرے مذہب کو اپنانا نہیں چاہتے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ایک چھوٹی سی جھلک کہ پٹھان کون ہیں اور کیوں ان میں اسلام کا اتنا غلبہ ہے۔ یہ ان کا مذہب، ان کا تاریخی تعلق اور ان کا قبائلی اور اسلامی جذبہ ہے جو انہیں اسلام کے قریب رکھتا ہے۔ ان کی مہمان نوازی، بہادری اور اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی انہیں منفرد بناتی ہے۔ پٹھانوں کا یہ سفر ہمیں ان کے اصل، ان کی روایات اور ان کے مذہبی جذبات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید ایسی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ والسلام۔